آپ نے ایک بات بیان فرمائی، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ سعد دنیا سے رخصت ہو تو اس حالت میں رخصت ہونا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیوی بچوں کے پاس مال رہے. جب بھی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو اس حال میں رخصت ہونا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تمہارے بیوی بچے کسی کے سامنے جا کر اپنی ضرورتیں پیش نہ کریں. اتنا تو کم از کم ان کے لیے رکھ کر جانا. یہ بات اللہ کے نبی نے سعد سے فرمائی تھی. حالانکہ آپ کا انتقال نہیں ہوا، وہ بیمار تھے، بعد میں آپ کو شفا ملی، لیکن یہ واقعہ پیش آیا. آپ سوچ رہے تھے کہ میں انتقال کر جاؤں گا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا. تو پتہ چلا کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان مال کمائیں، اور ضروری ہے کہ کمائیں. کم از کم بیوی بچوں کے لیے اتنی ذمہ داری تو وہ زندگی گزاریں کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. کم از کم وہ اپنی بچوں کی اتنا تو چھوڑ کر جائیں کہ وہ کسی کے سامنے اپنی مجبوری کو پیش نہ کریں. یہ تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے. گویا آپ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے دعا کرنے کے لیے، دعا فوراً قبول ہو جاتی. ابھی ہاتھ نیچے نہ ہوتے اس سے پہلے وہ دعا رنگ لاتی تھی. جب بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، وہ ہاتھ آپ کے خالی نہیں آتے. آپ کو ٹائٹل دے دیا گیا، لقب دے دیا گیا کہ سعد جو ہے مستجاب الدعوات ہیں. سعد سے پنگا نہ لو، اگر سعد ہاتھ اٹھا لے تو ہاتھ خالی نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. یہ کیا تھا دراصل؟ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کی خاص دعائیں تھیں آپ کے لیے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی آپ کے حق میں، کہا کہ اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے. سعد کو جو ہے تو اس کی سعد جب بھی دعا کریں تو اس کی دعا کو فوراً اللہ قبول کر لے. اللہ کے نبی کی دعا تھی، ایک دعا کا کرشمہ تھا. اور دوسرا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے آپ سے پوچھا کہ سعد تم چاہتے ہو کہ اگر تمہاری دعائیں فوراً قبول ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ کے پاس فوراً رنگ لائے، تو تم کیا کرو؟ اپنی روزی روٹی کو پاک رکھو، حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو. تمہاری روزی صاف رہے گی تو تمہاری دعائیں اللہ کے پاس فوراً قبول ہو جائیں گی. اس بات پر آپ اتنا عمل کرتے. آپ نے کئی جگہوں پر آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں مجھے جب سے میں اللہ کے نبی سے وہ بات میں نے سنا، ایک لقمہ بھی میرے حلق سے جو ہے حرام کرنے گیا ہے. جتنے بھی لقمے میں نے پوری زندگی میں کھائے، کہیں اور صحابہ تھے، ان صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا. حضرت سعد نے اسے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں گالی مت دو. وہ سن نہیں رہا تھا، اور بھی بڑھ چڑھ کر برائی کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا. اسی بازار میں حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی. 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی وہاں پر، اور پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرے بندوں کو، تیرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، اے اللہ تو ہی اس کے ساتھ نمٹ لے. مفسر کئی جگہوں پر جہاں پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے احادیث کے اندر، وہ کئی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی جیسے دعا حضرت سعد نے کی، اسی بازار میں جہاں پر گھوڑے اونٹ باندھے ہوئے تھے، ایک اونٹ بدک کر آیا اور آ کر بھرے بازار میں اس کی کھوپڑی پکڑ کر اسے ہلا کر ڈالا. پوری طرح سے ایک اونٹ آ کر اس کی کھوپڑی پکڑ کر اسے ہلا کر کے وہیں پر وہ مر گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا. اللہ دعا کرتے تو فوراً رنگ لاتی. کیسا رنگ لاتے؟ اب مجلس میں اٹھ کر کھڑا ہوا، ایک انسان بھری مجلس میں مسجد کے اندر اٹھ کر کھڑا ہوا، اٹھ کر کہنے لگا کہ سعد کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. کہا کہ سعد کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے، اور ہمارے درمیان میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، ونعوذ باللہ. اور بھی ایسے کئی الزامات اس نے لگائے، طرح طرح کے الزامات لگانے کے بعد بھرے مجلس میں اتنی تکلیف پہنچی حضرت سعد کو. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع، اتنے بھرے مجمع میں گورنر کو ایک آدمی اٹھ کر اتنے الزامات، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. اس وقت حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، اگر اس نے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں تو اللہ تو اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کو لمبی عمر عطا کر. اور لمبی عمر ایسے ہی نہیں، دوسری بد دعا کیا ہے؟ لمبی عمر ایک اچھی چیز نظر آتی ہے لیکن اچھی چیز نہیں ہے. عمر لمبی ہو اس کی، اور ساتھ میں فقر و فاقہ ہو، غریبی ہو، بھکمری ہو اس کے ساتھ. فقر و فاقے کے ساتھ لمبی عمر دے، اور ساتھ میں اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. 3 بد دعائیں کی، ایک لمبی عمر کر دے، ایک غریبی فقر و فاقہ دے دے، اور تیسری چیز اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. یہ 3 دعائیں ہیں سعد نے وہاں پر کی. اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، مفسر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس زمانے میں کہ جس نے حضرت سعد پر الزامات لگائے، آپ کی دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی لمبی عمر پایا. اتنی لمبی عمر اس نے پائی کہ اس کے آنکھوں کے جو جھول ہوتے ہیں وہ ایسے لٹکنے لگے.
آنکھوں کے اوپر کے جو چمڑی ہے وہ چمڑی نیچے لٹکنے لگی، اگر دیکھنا ہوتا تو ایسے چمڑی کو اٹھا کر دیکھا کرتا تھا، اتنا چمڑا لٹکنے لگا، اور فخر فاقے کے ساتھ گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پھرتا تھا، اور فتنوں میں مبتلا کی بددعا تھی۔ کیا بددعا تھی؟ کہا کہ اتنی عمر ہونے کے بعد، ایسے فخر و فاقے کے بعد جب بھی گلیوں میں سے گزرتا تو عورتوں کو چھیڑتا ہوا گزرتا تھا۔ اللہ، مظلوم ہو جائے، کسی کو ناحق آپ تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ناحق آپ ستاتے ہیں، ناحق کسی کے بارے میں بولتے ہیں، اگر اس پر اس کے دل کو کچھ بات لگ جاتی ہے، وہ ایک آہ نکلتی ہے، وہ ایک آہ کافی ہے انسان کی دنیا برباد کرنے کے لیے۔ اس کی آخرت تو گئی ہی گئی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی دنیا بگاڑنے کے لیے اگرچہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ ایک عام آدمی کیا ہے جو غریب ہے، غریب طبقے کا ہے، اس کے پاس کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کے پاس طاقتیں نہیں ہیں، اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس بڑے لوگ نہیں ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے اگرچہ دنیا میں کوئی نہ ہو، اس پر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، ناحق کے الزامات لگاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بھلا اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہتا ہے، اگر اس آدمی کے دل سے ایک آہ نکل گئی تو اس کی ایک آہ انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں نہ چین نہ سکون، ہمیشہ وہ پریشان حال، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی، لوگوں کی بد دعا سے بچو، لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو، نہ جانے آپ کے کسی جملے کی کہنے کی وجہ سے سامنے والے کے دل سے آہ نکل جائے، اس کی زبان سے بد دعا نکل جائے، اور وہ بد دعا تمہاری دنیا خراب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دنیا میں تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ ایک عرصے سے ہم سیرت صحابہ کے حوالے سے، بالخصوص وہ صحابہ جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت سنائی، وہ 10 صحابہ، اور 10 صحابہ میں اب تک ہم نے تقریباً 6 صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے مختصر انداز میں ہم نے تذکرہ کیا۔ 4 تو خلفائے راشد تھے، 5ویں صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6ٹھے صحابی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے دیکھتے چلیں اسی کڑی کا ایک اور موضوع اور ایک اور صحابی عشر مبشرہ میں، جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، اور رشتے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ سابقین اولین میں سے ہیں وہ صحابہ جو اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے، ان صحابہ میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ الغرض اس صحابی کی الگ ہی خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں، آئیے دیکھتے چلیں کیا ہے وہ۔ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خود حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ابھی مکہ میں جب دین کا آغاز ہوا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا، ابتدائی زمانے میں، ابتدائی اسلام کے زمانے میں جب پتہ چلا کہ ابو بکر بھی جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، سن رہے تھے خالی کہ یہ چلے گئے وہ چلے گئے، انہیں ابھی پتہ نہیں کہ اسلام کیا تھا، پوری طرح سے اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ تو انہوں نے رات میں خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ رات میں ایک ایسی جگہ میں جا رہا ہوں جو پوری طرح سے اندھیرا ہے، ایک ایسے اندھیرے کی طرف میں چل کر جا رہا ہوں، اور راستہ جو ہے برابر صحیح نہیں،
اندھیریوں میں جاتا ہوا چلا جا رہا تھا اور میں اچانک سامنے دیکھتا ہوں ایک بہت بڑی روشنی، گویا ایک 14ویں چاند کی طرح ایک ایسی روشنی تھی، اور اس روشنی میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، کئی اور صحابہ وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جب یہ صحابہ وہاں پر کھڑے ہیں تو مجھے اطمینان ہوا کہ میں جس راستے پر دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں وہ تاریکیوں کا راستہ ہے، وہ اندھیروں کا راستہ ہے۔ اگر روشنی کامیابی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اجالا ہے، تو اسلام کے اندر اجالا ہے۔ اس خواب کے بعد میں متاثر ہوا، میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہا، الغرض میں اللہ کے نبی سے ملاقات کیے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایک بہت بڑی آزمائش ان کے اوپر کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کی والدہ تھی، بوڑھی ماں تھی ان کی، ایک ہی بیٹے تھے ان کے۔ اپنی والدہ جو تھی وہ کفر کے اندر تھی، اسلام قبول نہیں کی تھی، ابھی اسلام کے اندر داخل نہ ہوئی، کفر کی حالت میں تھی ماں۔ اب ماں کو پتہ چلا کہ بیٹے حضرت سعد نے اسلام کے اندر داخل ہوا ہے بیٹا، تو ماں نے کہا کہ بیٹے تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، میں تجھے کہتی ہوں کہ پہلے اس کام کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اس بات سے باز آ جا اور واپس اپنے باپ دادا کے جن دین پر قائم رہ جا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گی، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، تو آج سے میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ گھر کے اندر رہوں گی، نہ سایہ لوں گی، بلکہ جو ہے سڑک پر جا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ ماں جا کر سڑک پر کھڑی ہو گئی، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، کچھ بھی نہیں، دھوپ میں جو ہے ماں جا کر سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ ایک بڑا امتحان تھا۔ یہ صحابی ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، ماں کی محبت، ماں کی ممتا اپنی جگہ پر، اس ماں کی ممتا جو ہے آپ کو رکا نہ پائی، آپ فوراً اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، جا کر کہا اللہ کے نبی ماجرا یہ ہے، میں اسلام کے اندر داخل ہوا تو میری ماں نے ایسا مطالبہ مجھ سے کیا ہے، اگر میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا تو گھر کے اندر بھی نہیں آئے گی، بھوکی پیاسی وہیں پر کھڑی رہے گی، اور سڑک پر کھڑی ہوئی ہے میری ماں، میں کیا کروں؟ ابھی اللہ کے نبی سے بات چیت ہو رہی تھی، کئی مفسر کہتے ہیں آسمان سے وہی نازل ہو گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ کیا آیت تھی؟ اللہ نے کہا کہ بے شک تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ ماں باپ تمہارے اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اطاعت نہیں کرنی ہے۔ فلا تطیعہما، اگر آپ کے ماں باپ اگرچہ کافر ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اگر یہ کافر ماں باپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جانب اگر جانے کے لیے کہیں گے تو اس جگہ پر فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت جیسے نازل ہو گئی تو فوراً اپنی ماں کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ ماں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور تیرے پاس ایک جان ہے جس جان کے لیے میں اتنا تڑپ رہا ہوں، تیرے پاس ایک ہی جان ہے جس جان کے لیے میں اتنی فکر کر رہا ہوں، اگرچہ تیرے پاس 100 جانیں ہوں گی اور 100 جانیں تو ایسے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا، تب بھی میں اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، ہو چکا ہوں، اگرچہ تیرے پاس ایک ہی جان ہے، اگر ایسی تیرے پاس 100 جانیں ہوتی ہو تو 100 جانیں جو ہے ایسے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب بھی میں جو ہے اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنا جذبہ بیٹے کا دیکھ کر ماں کو متاثر ہوا، اور ماں بھی جو ہے آخرکار مجبور ہو گئی بیٹے کی اس تڑپ کو دیکھ کر، آخرکار وہ بھی متاثر ہوئی، آگے چل کر ماں نے بھی اسلام قبول کیا، دونوں مل کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ وہ واقعہ جو پیش آیا، اللہ کے نبی نے دونوں کے حق میں دعائیں کی۔ محترم حاضرین، اسلام کے اندر داخل ہونے کا واقعہ تھا۔ اگر آپ کے اندر خصوصیت کی بات کی جائے تو جو خصوصیتیں صحابہ کی بیان کی جاتی ہیں، بالخصوص عشر مبشرہ کی، اس میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی وہ خصوصیت کیا تھی جانتے ہیں؟ پہلی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی، جیسا کہ میں نے گزشتہ اس میں کہا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت زبیر ابن عوام وہ صحابی ہیں جن کی تلوار سب سے پہلے نیام سے نکلی اسلام کے لیے، اور سعد بن وقاص وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلانے والے، تیر انداز اتنے ماہر تھے تیر چلانے میں، نشانہ چوکتا نہ تھا، نشانہ چوکتا نہ تھا۔ اور اس وقت آپ نے
جب جنگ چلی، جس جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے آپ کو ذمہ داری سونپی کہ یہاں پر کھڑے رہیں آپ، ہر جنگ کے اندر آپ کو تیر اندازی کے طور پر آپ کو رکھا جاتا، ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ فدا کا ابی و امی، جیسا میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں صرف 2 صحابہ کو کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ 2 ہی صحابہ، ایک صحابی حضرت زبیر ابن عوام ہیں جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنا، اور دوسرے صحابی سعد بن وقاص ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، ایسی تم نے تیر اندازی چلائی جس سے جنگیں جیتا کرتے تھے، کئی کامیابی مسلمانوں کو ملا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور ہر موڑ پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور آپ کے دست بازو بن کر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ اور بالخصوص ان ایام میں جب مکہ کے اندر مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو جو ہے کوئی لین دین نہیں، کوئی بات چیت نہیں، پوری طرح سے سماجی بائیکاٹ، جسے شیر ابی طالب کے حصار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ 3 سال تک مسلمانوں کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں، یہ 3 سال ایسے گزرے۔ یہی صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں ایسی بھوک مجھے لگ رہی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ میں چل رہا تھا، میرے پیروں کے پاس کچھ چیز کچی نظر آئی، میں جب پیر رکھ کر چل رہا تھا تو پیروں کے پاس مجھے کچھ چیز محسوس ہوئی کہ کچھ چیز پڑی ہے یہاں پر، میں نے اسے اٹھائی اور میں نے منہ میں ڈال لی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی، مجھے معلوم ہی نہیں ہو کہ کیا چیز تھی، کیا وہ اچھی تھی یا بری تھی، وہ کیا تھی، میں نے ایسے ہی کھا لی، بھوک کی اتنی شدت تھی، اللہ اکبر۔ اور اس دور میں، اس وقت میں ہم نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے بھوک کو مٹھانے کے لیے کوئی کھجوریں نہ تھی، گٹلیوں کو چوس کر اپنے پیاس کو بجھاتے، آخر کار درختوں کے پتے ہم نے کھانے پڑے، درختوں کے پتے کھا کر ہم نے اپنی بھوک کو مٹائی۔ جب فضلہ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہمارا فضلہ بھی اونٹ کی طرح، مینڈیوں کی طرح ہوا کرتا تھا۔ اللہ، یہ وہ ان ایام تھے، ان ایام میں بھی ایسا ساتھ آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے نبھایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو حارث رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ گویا حضرت سعد کو ایک لقب ملا کہ آپ اللہ کے نبی کے باڈی گارڈ ہیں، جیسے دوسرے صحابہ بھی تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ اور بالخصوص حضرت سعد بن وقاص کو کب لقب ملا جانتے ہیں؟ ایک رات میں اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنے کا اندیشہ ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی، عائشہ فرماتی ہیں، اس رات پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پر وار ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو آج حفاظت کے لیے آگے سامنے کھڑے ہوں۔ ابھی اعلان ہونا ہی تھا، تلواروں کی آوازیں آئی، دیکھا کہ کون ہے؟ صحابہ میں سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص آ کر آگے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس رات میں آپ نے اللہ کے نبی کا پہرا آپ نے دیا، اور بعد میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کے نبی کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ دین کا کام کریں، جو بھی کام کریں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم کافی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کے بعد میرا کوئی پہرے دار نہیں ہوگا، آج سے میرا کوئی باڈی گارڈ نہیں، میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، تو آپ کو لقب ملا کہ آپ اللہ کے نبی کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ اور اس طرح سے اس وقت ایک اور چیز آپ کو دیکھنے کو ملی، آپ جو ہے جنگ قادسیہ، ایرانیوں کے درمیان میں ایک جنگ لڑی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جنگ قادسیہ ایک ایرانیوں کی جنگ لڑی۔ ایرانیوں کی جنگ میں آپ کو کمانڈنگ آپ کی تھی، آپ کو کمانڈر بنا کر بھیجا گیا۔ اس کمانڈنگ میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس جنگ میں قادسیہ کی جو ایرانی کے جو بڑا سردار تھا، جس کا سپہ سالار تھا رستم، جس کا نام تھا، یہ سپہ سالار اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، مسلمانوں کا مشن سمجھانے کے لیے کئی صحابہ گئے۔ اسے پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں میرے پاس، تو اس نے اپنا دربار سجایا، اتنا بڑا دربار سجایا اس جنگ سے پہلے کہ اس نے سوچا کہ مسلمان ایک غریب طبقے کے لوگ ہیں، غریب طبقے کے صحابہ ہیں، جب آئیں گے تو بڑی مہنگی قالینیں، جب آئیں گے تو بڑی مہنگی خالی جو ہے محل اس نے بنایا، دربار بنایا کہ دیکھتے ہی مسلمانوں کی ہوش اڑ جانے چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ متاثر ہونے لگیں گے۔ ایسا سوچ کر اس نے مہنگی قالینیں بچھائی، بڑا شاندار جو ہے دربار لگایا،
اور تاریخ گواہ ہے صحابہ جیسے داخل اس کے دربار میں اپنی تلواروں کو لے کر خالد کو چیرتے ہوئے اندر گئے، اسی خالد کو چیرتے ہوئے سیدھا اس کے سامنے گئے، رستم کے سامنے، اور جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے کہ مسلمان وہ قوم ہے جیسے جو ہم وہ لوگ ہیں جو آپ انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے مالک کے غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر مالک کے غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے وہاں پر جو باتیں چیتیں ہوئی، وہاں پر مسلمانوں کا ایک بڑا کردار رہا۔ کئی مگوئین لوگوں نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو جذبہ تھا، جو خالد کو چیرتے ہوئے آئے، وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمان متاثر ہو جائیں گے، وہ رنگین خالدوں کو دیکھ کر، وہ دربار کو دیکھ کر مسلمانوں کو رائی کے دانے کے برابر بھی ان کی سوچ، ان کا خیال اس نظر سے ہٹا ہی نہیں جس مشن سے لے کر وہ آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا تصور وہاں سے ہٹا نہیں۔ اور اس جنگ کی خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں؟ جنگ قادسیہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت سعد جن کی کمانڈنگ تھے، جو کمانڈر بنائے گئے تھے، بیمار تھے بیمار ہو کر کیسے کمانڈنگ کریں گے، جنگ کیسے جیتیں گے؟ اور سب سے بڑی جنگ وہاں پر ایرانی 1 لاکھ سے زیادہ ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے۔ 30,000 مسلمان ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ایرانیوں کی تعداد، اور اس وقت ان کے پاس 70 ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی۔ مسلمانوں کے پاس اتنے کوئی بڑے جانور بھی نہیں اس زمانے میں، بس گنے چنے گھوڑے تھے، اور اتنے بڑے ہاتھی تھے ان کے پاس۔ ان ہاتھیوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے جو ہے بدک گئے تھے۔ ایسی صورتحال کی یہ جنگ، اور کمانڈر بنایا گیا حضرت سعد بن وقاص کو، اور بیمار ہیں، لیکن اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ بڑی دور اندیشی کے ساتھ، بہت ہی اچھی کمانڈنگ کرنے والے، جتنے جنگیں انہوں نے کمانڈنگ کی، تقریباً جنگوں کا جو ہے کامیابی حاصل ہوئی۔ کیا کیا؟ جہاں پر جو جنگ چلی، اس میدان سے کہیں دور پر ایک درخت تھا، بڑا درخت، اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ کر انہوں نے وہاں سے پلاننگ کی، اور نیچے چٹیاں لکھ کر بھیجا کرتے تھے، نیچے چٹیاں لے کر پھینکتے کہ کون کہاں پر کھڑنا ہے، کون کیا کرنا ہے۔ پوری جنگ چلتی رہی، دوران جنگ میں چٹیاں لکھ کر نیچے پھینکتے اور چٹیوں کو وہاں تک پہنچایا جاتا۔ ایسے ہی جنگ چلتی رہی، آخر کار 1 لاکھ کا قافلہ جو اس سے بڑھ کر تھا ایرانیوں کا، مسلمان 30,000 ہونے کے بعد کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے۔ ایک بڑی خوشی یہاں پر بیان کی جاتی ہے محترم حاضرین۔ اور اسی طرح سے کہیں اور بھی ان کی خصوصیات بیان کے وقت اتنا نہیں ہے۔ ایک سب سے بنیادی خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں آپ کی؟ جیسا کہ ہم پورے طبقے صحابہ میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کیا ہے؟ گویا آپ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے دعا کرنے کے لیے، دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ ابھی ہاتھ نیچے نہ ہوتے اس سے پہلے وہ دعا رنگ لاتی تھی۔ جب بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، وہ ہاتھ آپ کے خالی نہیں آتے، آپ کو ٹائٹل دے دیا گیا، لقب دے دیا گیا کہ سعد جو ہے مستجاب الدعوات ہیں، سعد سے پنگا نہ لو، اگر سعد ہاتھ اٹھا لے تو ہاتھ خالی نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا دراصل؟ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کی خاص دعائیں تھیں آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی آپ کے حق میں، کہا کہ اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، سعد کو جو ہے تو اس کی سعد جب بھی دعا کریں تو اس کی دعا کو فوراً اللہ قبول کر لے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، ایک دعا کا کرشمہ تھا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے آپ سے پوچھا کہ سعد تم چاہتے ہو کہ اگر تمہاری دعائیں فوراً قبول ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ کے پاس فوراً رنگ لائے، تو تم کیا کرو؟ اپنی روزی روٹی کو پاک رکھو، حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو، تمہاری روزی صاف رہے گی تو تمہاری دعائیں اللہ کے پاس فوراً قبول ہو جائیں گی۔ اس بات پر آپ اتنا عمل کرتے۔ آپ نے کئی جگہوں پر آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں مجھے جب سے میں اللہ کے نبی سے وہ بات میں نے سنا، ایک لقمہ بھی میرے حلق سے جو ہے حرام کا نہیں گیا ہے۔ جتنے بھی لقمے میں نے پوری زندگی میں کھائے، ہر لقمہ میں نے حلال کا کھایا، کبھی ایک لقمہ میں نے حرام کا اندر داخل نہیں کیا ہے۔ اتنا تھا کہ آپ کو کیسے کیسے عجیب واقعات پیش آئے جانتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے ایک بازار میں ہو کر کئی صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کو، کئی اور صحابہ تھے، ان صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت سعد نے اسے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں گالی مت دو۔ وہ سن نہیں رہا تھا، اور بھی بڑھ چڑھ کر برائی کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ اسی بازار میں حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی وہاں پر، اور پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرے بندوں کو، تیرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، اے اللہ تو ہی اس کے ساتھ نمٹ لے۔
مفسر کئی جگہوں پر جہاں پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے احادیث کے اندر، وہ کئی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی جیسے دعا حضرت سعد نے کی، اسی بازار میں جہاں پر گھوڑے اونٹ باندھے ہوئے تھے، ایک اونٹ بدک کر آیا اور آ کر بھرے بازار میں اس کی کھوپڑی پکڑ کر اسے ہلا کر ڈالا۔ پوری طرح سے ایک اونٹ آ کر اس کی کھوپڑی پکڑ کر اسے ہلا کر کے وہیں پر وہ مر گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا۔ اللہ دعا کرتے تو فوراً رنگ لاتی۔ کیسا رنگ لاتے اب جانتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں وہ کیا ہے، آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا حضرت سعد کو عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو عمر بن خطاب کے زمانے میں کوفہ کا گورنر بنایا گیا، آپ گورنر کے عہدے پر بیٹھ گئے۔ کوفہ والوں نے تاریخ میں سب لوگوں کے ساتھ غداری کی۔ کوفہ کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کوفہ والے مشہور و معروف ہیں غداری میں، ہر ایک کے ساتھ غداری انہوں نے کی ہے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کے ساتھ غداری۔ انہوں نے کیا غداری کی جانتے ہیں؟ گورنر کو انہیں دیکھا نہ گیا، ہر ایک کو دیکھا نہ جاتا۔ وہاں پر اللہ کے نبی جب پہنچے تھے ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی سے غداری انہوں نے کی، کہیں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ غداری کی، برا سلوک کیا۔ اب جو ہے حضرت سعد کو گورنر بنایا گیا تو کچھ لوگوں کو دیکھا نہ گیا، کچھ لوگوں نے عمر بن خطاب کو جو ہے ایک شکایت کے طور پر خط لکھا، کہا کہ آپ ایسے آدمی کو جو ہے گورنر بنائے ہیں جسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ونعوذ باللہ، انصاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، معاملہ سیدھا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں جو ہے اس میں شکایت کے طور پر لکھی گئی۔ وہ خط جیسے اللہ عمر بن خطاب کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن خطاب عہدوں کے معاملے میں بڑے حساس مزاج کے تھے۔ جیسے پتہ چلا کہ عہدے پر بیٹھے ہوئے آدمی کے بارے میں شکایت آئی تو فوراً عہدے سے معزول کر دیا، کہا کہ پہلے آپ عہدے سے ہٹ جائیں، اس کی تفصیل بعد میں ہم بات کریں گے۔ پہلے عہدے سے ہٹا دیا، یہ قانون تھا شریعت کا، عمر بن خطاب کا قانون تھا کہ اگر عہدیدار کی غلطی سامنے آ جاتی تو پہلے عہدیدار کو وہاں سے ہٹا دیتے، بعد میں اس کے بارے میں معلومات کرتے، تحقیق کرتے کہ غلطی کیا ہے کیا نہیں، بعد کی بات۔ لیکن عہدیدار کی غلطی معلوم ہونے کے بعد اس عہدے پر بٹھانا عمر بن خطاب کی شان نہیں تھی، فوراً عہدے سے ہٹا دیا اور کہا کہ کمیٹی تشکیل دی، کئی لوگوں کو آپ نے جمع کیا، کہا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، کوفہ کے اندر جتنے مساجد ہیں ہر مسجد کے اندر جاؤ، لوگوں سے رائے لو، سعد کے بارے میں پوچھو کہ سعد کیسا انسان ہے، سب لوگوں کی رائے لو۔ وہ کمیٹی کوفہ آئی، ہر مسجد کے اندر وہ لوگ جاتے رہے اور لوگ پوچھتے رہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ ایک انسان بھری مجلس میں اٹھ کر کھڑا ہوا، ایک انسان بھری مجلس میں مسجد کے اندر اٹھ کر کھڑا ہوا، اٹھ کر کہنے لگا کہ سعد کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، کہا کہ سعد کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے، اور ہمارے درمیان میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، ونعوذ باللہ۔ اور بھی ایسے کئی الزامات اس نے لگائے، طرح طرح کے الزامات لگانے کے بعد بھرے مجلے میں اتنی تکلیف پہنچی حضرت سعد کو، کہتے ہیں کہ اتنا بھرا مجمع، اتنے بھرے مجمع میں گورنر کو ایک آدمی اٹھ کر اتنے الزامات، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے۔ اس وقت حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، اگر اس نے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں تو اللہ تو اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کو لمبی عمر عطا کر، اور لمبی عمر ایسے ہی نہیں، دوسری بد دعا کیا ہے؟ لمبی عمر ایک اچھی چیز نظر آتی ہے لیکن اچھی چیز نہیں ہے، عمر لمبی ہو اس کی اور ساتھ میں فخر و فاقہ ہو، غریبی ہو، بھکمری ہو، اس کے ساتھ فخر و فاقے کے ساتھ لمبی عمر دے اور ساتھ میں اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تین بد دعائیں کی، ایک لمبی عمر کر دے، ایک غریبی فخر و فاقہ دے دے، اور تیسری چیز اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ تین دعائیں ہیں سعد نے وہاں پر کی۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، مفسر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس زمانے میں کہ جس نے حضرت سعد پر الزامات لگائے، آپ کی دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی لمبی عمر پایا۔ اتنی لمبی عمر اس نے پائی کہ اس کے آنکھوں کے جو جھول ہوتے ہیں وہ ایسے لٹکنے لگے، آنکھوں کی اوپر کے جو چمڑی ہے وہ چمڑی نیچے لٹکنے لگی، اگر دیکھنا ہوتا تو ایسے چمڑی کو اٹھا کر دیکھا کرتا تھا، اتنا چمڑا لٹکنے لگا، اور فخر فاقے کے ساتھ گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پھرتا تھا، اور فتنوں میں مبتلا کی بد دعا تھی۔ کیا بد دعا تھی؟ کہا کہ اتنی عمر ہونے کے بعد، ایسے فخر و فاقے کے بعد جب بھی گلیوں میں سے گزرتا تو عورتوں کو چھیڑتا ہوا گزرتا تھا۔ اللہ، اتنے بڑھاپے کی حالت میں بہت ہی برا حال اس کا ہوا۔ ایک دعا سے آپ کی ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے تاریخ میں، کہ اگر کوئی انسان
مظلوم ہو جائے، کسی کو ناحق آپ تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ناحق آپ ستاتے ہیں، ناحق کسی کے بارے میں بولتے ہیں، اگر اس پر اس کے دل کو کچھ بات لگ جاتی ہے، وہ ایک آہ نکلتی ہے، وہ ایک آہ کافی ہے انسان کی دنیا برباد کرنے کے لیے۔ اس کی آخرت تو گئی ہی گئی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی دنیا بگاڑنے کے لیے اگرچہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ ایک عام آدمی کیا ہے جو غریب ہے، غریب طبقے کا ہے، اس کے پاس کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کے پاس طاقتیں نہیں ہیں، اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس بڑے لوگ نہیں ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے اگرچہ دنیا میں کوئی نہ ہو، اس پر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، ناحق کے الزامات لگاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بھلا اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہتا ہے، اگر اس آدمی کے دل سے ایک آہ نکل گئی تو اس کی ایک آہ انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں نہ چین نہ سکون، ہمیشہ وہ پریشان حال، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی لوگوں کی بد دعا سے بچو، لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو، نہ جانے آپ کے کسی جملے کی کہنے کی وجہ سے سامنے والے کے دل سے آہ نکل جائے، اس کی زبان سے بد دعا نکل جائے، اور وہ بد دعا تمہاری دنیا خراب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دنیا میں چین سکون میں رہنا چاہتے ہیں، امن میں رہنا چاہتے ہیں تو کسی کے معاملات میں دخل نہ دیں، کسی کو برا بلا نہ کہیں، ناحق کسی کو نہ ستائیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ بولیں، اپنی زندگی سے اپنا کام رکھیں۔ اگر بلا وجہ دوسروں کی زندگیوں میں کھروچنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کی زندگیوں میں انگلی کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ انسانوں کی زبانوں سے دلوں سے اگر آہ نکل گئی تو سمجھ جاؤ کہ پھر بہت حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ سبق سعد بن وقاص کی زندگی سے بہت بڑا پہلو ملتا ہے۔ پورے طبقے صحابہ میں صحابی کا واقعہ ایسا سبق دیتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق ستائے گا تو دنیا کے اندر اجر پائے گا۔ محترم حاضرین، اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے آگے ایک اور واقعہ پیش آؤ کیا ہے۔ دراصل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں تھیں تو آپ کئی دن بیمار ہو گئے، درمیان میں آپ کے انتقال سے کئی سال پہلے جب آپ بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے کے بعد آپ کو اندیشہ ہوا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اندیشہ ہوا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو آپ نے سوچا کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، اپنے مال کی وصیت لکھنا شروع کر دی۔ آپ کو ایک ہی بیٹی تھی، آپ نے کہا کہ میں بیٹی کو تھوڑا حصہ دے کر بقیہ پورا مال وصیت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے آپ نے مشورہ لیا، اللہ کے نبی آ کر کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں جو ہے اجازت نہیں ہے۔ کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ پورا مال وصیت نہیں کر سکتے۔ کتنا کرو گے وصیت؟ آپ کی اگر ایک بیٹی ہے تو اس ایک بیٹی کو آپ پہلے اس کا حق ادا کریں گے۔ پوچھا کہ آدھا مال میں جو ہے وصیت کر دوں اور آدھا مال بیٹی کو دے دوں؟ کہا کہ نہیں، منع ہے۔ کہا کہ اگر 1/3 حصہ پورے مال میں 3 حصے کریں گے اور 3 حصوں میں 2 حصے بیٹی کو دے دوں اور 1 حصہ جو ہے میں یہ کر دوں؟ آپ نے اجازت دی۔ کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے شریعت کا قانون کیا جانتے ہیں، آدمی اپنی زندگی میں چلتا پھرتا ہوا اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دے، اس کے لیے اجازت ہے، لیکن وصیت اپنے مرنے کے بعد جو ہے اس میں پورا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی ماں باپ کیا کرتے ہیں، اولاد سے ناراض ہو کر، اولاد سے غصہ ہو کر جو ہے اپنی پوری پراپرٹی کسی کے نام کر دیتے ہیں، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ آپ کی موجودگی میں وصیت پوری پراپرٹی کی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے وارثین جو بھی ہیں ان کو دینے کے بعد 1/3 حصہ اگر بچتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے منع کیا۔ اس وقت آپ نے ایک بات بیان فرمائی، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ ساتھ دنیا سے رخصت ہو تو اس حالت میں رخصت ہونا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیوی بچوں کے پاس مال رہے۔ جب بھی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو اس حال میں رخصت ہونا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تمہارے بیوی بچے کسی کے سامنے جا کر اپنی ضرورتیں پیش نہ کریں، اتنا تو کم از کم ان کے لیے رکھ کر جانا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ساتھ سے فرمائی تھی۔ حالانکہ آپ کا انتقال نہیں ہوا، بیمار تھے، بعد میں آپ کو شفا ملی، لیکن یہ واقعہ پیش آیا، آپ سوچ رہے تھے کہ میں انتقال کر جاؤں گا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، تو پتہ چلا کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان مال کمائیں، اور ضروری ہے کہ کمائیں، کم از کم بیوی بچوں کے لیے اتنی ذمہ داری تو وہ زندگی گزاریں کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کم از کم وہ اپنی بیوی بچوں کی اتنا تو چھوڑ کر جائیں کہ وہ کسی کے سامنے اپنی مجبوری کو پیش نہ کریں۔ یہ تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح سے کہیں اور آپ کو بشارتیں بار بار ملی۔
کئی بار اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارتیں سنائی، اور آخر کار 50/6 ہجری میں آپ کی اس وقت عمر 80/2 سال تھی۔ 50/6 ہجری میں آپ کی عمر 80/2 سال تھی، جہاں پر آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے آپ نے ایک اور وصیت کی، کیا کہ جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت مصعب سے کہا، جب آپ کے گود میں تھے، سر رکھ کر آپ تکلیف میں تھے، تو آپ نے کہا کہ میرا ایک جھبا میں نے اندر رکھا ہے۔ دیکھیے کہیں کیسے صحابہ تھے، قربان جائیے، کہا کہ میرا ایک جھبا ہے جو اندر رکھا ہوا ہے، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے کفن کے 3 حصوں میں ایک حصہ میرے جھبے کو رکھ دینا۔ وہ جھبا کون سا جھبا ہے؟ وہ جھبا وہی جھبا ہے جس جھبے کو میں جنگ بدر کے اندر پہنا ہوا تھا۔ جنگ بدری صحابہ میں سے آپ کا شمار ہے، بدر کے اندر آپ بھی شامل تھے، اور جتنے صحابہ بدر کے اندر شامل تھے، اللہ نے آسمان سے کہا کہ جتنے لوگ آج یہاں پر شامل ہیں سب جنتی ہیں، سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ کہا کہ اس دن میں وہی جھبا پہنا ہوا تھا، تو میرے انتقال کے بعد اسی جھبے کو میرا کفن بنا دینا، ایک حصہ کفن کا بنا دینا۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو وہی جھبا لایا گیا، اور اسی جھبے کے ساتھ کچھ اور مزید کپڑے ملا کر آپ کے کفن دیا گیا، اور آپ کا انتقال جو ہے 80/2 سال کی عمر میں 50/6 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ ازدار سے رخصت کر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، یہ مختصر زندگی تھی حضرت سعد بن وقاص کی، اور بھی کہیں درمیان میں خصوصیتیں اور بھی کہیں سے واقعات چھوڑ گئے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ کے جمعہ میں ہم اس کے بعد بس 3 صحابہ بچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مختصر انداز میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، جو اسباق صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں ان اسباق کو یاد کر کے اسی طرح ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔